بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جامع جم پروگرام کے ساتھ جمشید ملی میموائرز کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو بات ہو رہی تھی استاد محترم محمد یوسف بٹ صاحب کے حوالے سے، تو وہ ایک ایسی ٹاورنگ پرسنالٹی تھے کہ جن کے بارے میں اگر سرسری بات کر کے آگے گزر جائیں تو میرے خیال سے یہ بھی ان کی شخصیت کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ سو آئی تھنک لیٹس ٹاک اباؤٹ ہم ان اے لٹل مور ڈیٹیل۔ So in that point of view, this video is going to be more interesting and motivating and informative as well. So please like and subscribe this video, press the bell icon and share it with your friends as well. Thank you very much. تو استاد محترم پروفیسر محمد یوسف، ان کے بارے میں تھوڑی سی شروع سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ جو گاہے بگاہے ان کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہتی تھی کبھی کبھار ان اے لیئر موڈ، تو وہ تو ان کا تعلق بٹ گھرانے سے یا کشمیری گھرانے سے کہہ لیں تو ہمارے گاؤں میں کوئی 3-4 گھر جو تھے وہ صرف کشمیریوں کے تھے، باقی پورا گاؤں جو تھا وہ ملیوں کا تھا، ملی برادری۔ مگر انہوں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ بٹ یا کچھ ایسا لقب جو ہے وہ نہیں کبھی لگایا، اور نہ وہ پسند کرتے تھے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ انتہائی سادہ طبیعت اور ڈاؤن ٹو ارتھ ان کی شخصیت تھی، ویری ہمبل۔ حالانکہ بہت پڑھے لکھے تھے، جب انہوں نے ایم اے انگلش کیا تھا تو تب وہ اس وقت تو ارد گرد کے کو 20 دیہاتوں میں بھی شاید ایم اے نہیں تھا کوئی بھی۔ تو ان سے پوچھا میں ایک دفعہ، تو انہوں نے بتایا کہ جو ان کا جو قبیلہ ہے وہ یوسف زئی ہے، اینڈ یوسف زئی قبیلہ دے ہیل فرام افغانستان، تو جو اوریجن تھا وہ ان کا وہاں سے تھا، تو اس سے تعلق تھا۔ اور وہ والد صاحب تو ان کے بالکل یہ بچپن میں تھے تو وہ فوت ہو گئے تھے، والدہ حیات تھی، اور کافی دیر رہی ان کے ساتھ ہمارا میل ملاقات، آنا جانا، بہت بھلی اور بہت ہی بزرگ اور ذمہ دار جو تھی وہ خاتون تھی۔ وہ ان کے علاوہ یہ تو اکیلے تھے، ان کے اور کوئی بھائی نہیں تھے۔ سبلنگس میں ایک بہن تھی، وہ بھی ٹیچنگ کے شعبے سے ہی وابستہ تھی، اور باقی خاندان میں ان کے کزن بردرز تھے 3 بھائی، اور ان کے نام تھے محمد ابراہیم، محمد اسحاق، محمد یعقوب، یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ بڑا چھوٹا اور اس سے چھوٹے، یعنی اسی لحاظ سے تھے جیسے وہ کرونولوجیکل آرڈر جو پیغمبروں کے نام تھے۔ تو میں یاد رکھنے کے لیے وہ ایسے ہی ان کو رکھتا تھا کہ وہ بڑے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، ان سے وہ چھوٹے ہیں، تو وہ شیخ انعام اللہ فارمولہ کے تحت، جو آپ کو میں نے بتایا تھا پہلی ایک ویڈیو میں کہ وہ کیسے چیزوں کو میمورائز کیا کرتے تھے، اور جو انہوں نے طریقہ میں بتایا۔ تو پروفیسر صاحب پہلے ایئر فورس میں رہے، پاکستان ایئر فورس کے انجینئرنگ ونگ میں، وہ غالباً ایئر مین تھے یا جو بھی تھے، بہرحال
تو کچھ سال وہاں پہ سروس کرنے کے بعد وہ وہاں سے ریزائن کر کے آگے تھے. تو اب انہوں نے سول لائف میں اپنا ایک بھرپور کردار جو تھا وہ شروع کر دیا تھا. بلڈنگ ان کے پاس پہلے میں نے عرض کیا کہ تھی یہاں پہ سرگودا روڈ پہ فاٹک کے قریب. اس میں انہوں نے کارخانہ لگایا پاور لومز کا. یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں پہلے. اور پاور لومز کے بارے میں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یعنی کھڈی یہ سمجھ لیں، شٹل جو اس میں چلتی ہے دائیں بائیں اور تانا پیٹا رائٹ اینڈ لیفٹ موو کرتی ہے. اور عام دھاگا جو ہے وہ جیسے کپاس شروع میں جاتی ہے جننگ فیکٹریز میں اور وہ پھر روئی کی شکل میں بن کے تو آگے وہ گھریلو لیول پہ تو وہ خواتین وہ چرخہ، ان کی والدہ محترمہ بھی چرخہ چلایا کرتی تھی، دیکھتے تھے ہم. اور ویسے وہ فیکٹریوں میں پھر اس کا دھاگا بنتا ہے اور دھاگے کے وہ پنے وغیرہ بنا کے پھر وہ اس فیکٹری میں کارخانے میں کپڑا بننے کے لیے استعمال ہوتے تھے. اور یہ سمجھ لیں کہ وہ خاصا مشکل اور ٹیکنیکل کام ہوتا تھا. یعنی وہ دھاگا جو تھا اس کو پہلے ایک خاص قسم کے ٹریٹمنٹ سے گزارا جاتا تھا. وہ حوضیوں میں پانی بھر کے تو اس میں رکھا جاتا تھا اس کو 2-4 دن. پھر میرا خیال بیچ میں اس میں کوئی کیمیکل بھی ملایا جاتا تھا. پھر اس کو نکال کے جیسے دھوبی کپڑوں کو دھوتے ہیں ایسے ان کو دھویا جاتا تھا. اور پھر اس کو سکھا کے اس کے وہ پنے بنا کے تو وہ ریڈی کیا جاتا تھا. اس دوران انہوں نے ایک الیکشن بھی لڑا تھا انٹرسٹنگ انف، جو کہ ان کی بالکل طبیعت کے بالکل ایک خلاف چیز ہے، کیونکہ وہ خود تو بہت ہی کم بولنے والے اور انتہائی شریف النفس انسان تھے. تو یہ الیکشن کا کام جو تھا وہ تو تھوڑا سا طبیعت اس کے لیے مختلف ہونی چاہیے. لیکن بہرحال شاید برادری نے یا دوست احباب نے یا کسی نے ان کو وہ کر کے مائل کر لیا ہو تو انہوں نے لڑا، جو کہ وہ نہیں جیت سکے تھے. اس سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی نہ کوئی دشمنی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر وہ ہلکی سی ایک کسی نہ کسی لحاظ سے جو رنجش ہے وہ چلتی رہتی ہے، جو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا بھی کیا نقصان ہوا. اور اس دوران انہوں نے کوآپریٹو جو اس زمانے میں ہوتے تھے سوسائٹیاں یا بینک ہوتے تھے کوآپریٹو، اس سے کچھ چند ہزار روپے کچھ لون بھی لیا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس لیے لیا تھا، کارخانے میں یوز کرنے کے لیے لیا تھا یا کس مقصد کے لیے. بہرحال وہ اور اس کو پے بیک بھی کرنا تھا یا شاید کچھ قسطیں کی تھیں یا کچھ رہتی تھی. تو وہ بھی ایک سلسلہ تھا. اس سلسلے میں بھی آگے چل کے میں آپ سے بات کروں گا. طبیعت ان کی سادہ ایسی تھی کہ وہ میں کیا آپ کو بتاؤں کہ انتہائی سادہ لباس، یعنی چند گنے چنے جو تھے کپڑے وہ لباس، پینٹ شرٹ ہی پہنتے تھے، شلوار قمیض تو بہت کم پہنتے تھے. پینٹ شرٹ ہی پہنتے تھے اور سردیوں میں پینٹ کوٹ تھا ان کے پاس. ایک سوٹ تھا، وہ ایک ہی سوٹ میں نے دیکھا ان کے پاس، پتہ نہیں وہ، اور ایک ہی ٹائی. اور وہ کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے کپڑوں کی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کپڑے جو ہے وہ کوئی اتنے وہ سادہ صاف ستھرا ہونا چاہیے لباس، مگر ایز سچ وہ کوئی ان کے اوپر وہ کوئی لگزوریسلی نہیں اسپینڈ کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسراف ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے بغیر آپ کو گزارا ہوتا ہو وہ اسراف ہے. اور جو لباس وہ پہنتے تھے وہ بھی ان کے گھر کا، ان کی بیگم کا، ہماری محترمہ آنٹی، انہوں نے بنایا ہوتا تھا. وہ سیونگ مشین چلاتی تھی اور کافی ماہر تھی وہ کپڑے سینے کی.
تو عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو اس لیول پہ جو گھر پہ خواتین چلاتی ہیں مشینیں، تو وہ شلوار قمیض کی حد تک تو چلا لیتی ہیں یا خواتین اپنے کپڑے بنا لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کبھی ہوتا کہ وہ مردوں کے جو پینٹ شرٹ وغیرہ یہ بھی بنا لیں. تو ان کے جو سارا لباس تھا وہ خود تیار کرتی تھی. گھر میں ہی ان کو دھونا ہوتا تھا، گھر میں اس کا وہ کلف سٹارچ وغیرہ لگا کے اور خود ہی وہ پریس کرتی تھی اور وہ تیار کر کے فرسٹ کلاس. بوٹ وہ تسمے والے لیسز والے پہنتے تھے ہمیشہ، بلیک کلر کے. اب یہ سارا جو سسٹم تھا وہ کہاں سے انہوں نے کیری کیا، مے بی فرام دا ایئر فورس اور لیکن یہ ان کا سیٹ تھا کہ یہی اس قسم کے لباس. وہ شرٹ جو تھی وہ سفید ہی ہوتی تھی نارملی ان کی. اب اس دوران آپ دیکھیں کہ وہ بی اے وغیرہ تو انہوں نے پہلے کیا تھا، وہ بھی ایئر فورس میں ہی اس دوران ہی ایئر فورس کی جاب کے دوران ہی انہوں نے کیا تھا. لیکن اب ان کا ایم اے کرنے کا پروگرام، تو مرے کالج سیالکوٹ سے انہوں نے ایم اے انگلش میں داخلہ لیا اور وہاں سے روز آنا جانا بس کے ذریعے، یا ایک موٹر سائیکل تھا جو دیکھا ہم نے اس کے پاس، وہ بہت بڑا ہیوج قسم کا وائٹ ایلیفنٹ ٹائپ، بی ایس اے بینٹم نام سنا ہوگا آپ نے. وہ اس پہ جاتے تھے اور پھر کلاسز اٹینڈ کر کے واپس آ جاتے تھے. تو مرے کالج سے ایم اے کرنے کے بعد پھر انہوں نے وہ اپنے طور پہ بچوں کو پڑھانا شروع کیا. جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ والنٹیئر بیسس پہ ان پیڈ جو مسجد میں اعلان کر کے گاؤں میں بچوں کو انہوں نے پڑھانا شروع کیا. اس کے بعد انہوں نے مشن سکول گجرات شہر میں مشن سکول جوائن کیا اور وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا. اب اس دوران کرتے کراتے جو تھا ان کا پاور لومز کا بزنس وہ کچھ مندہ پڑ گیا، مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی یا کیا ہوا آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ آلموسٹ ختم ہی ہو گیا. اور مشینیں میں دیکھتا تھا کہ وہ جو ہر وقت چلتی تھی اور وہ 24 گھنٹے چلاتے تھے اور بہت محنت سے چلاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں مشین کو چلتے ہی رہنا چاہیے اور راؤنڈ دی کلاک وہ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ادھر ہی سو بھی جاتے تھے اور وہ میکسیمم ڈیوٹی وہ یعنی یا مشینوں پہ کرتے تھے یا پھر کالج جاتے تھے پڑھنے کے لیے یا پھر پڑھانے کے لیے جاتے تھے. اور اس کے علاوہ گاؤں تو وہ رات کو صرف سونے کے لیے چند گھنٹے جاتے تھے، باقی وہ مشینیں جو تھیں وہ سکریپ ہو گئیں. پھر یہ کہہ لیں کہ ایز اٹ از تو کوشش کرتے رہے ان کی بیچنے کی، لیکن وہ نہیں بکیں اور وہ سکریپ ہو گئی. اس دوران ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہ جو لون لیا ہوا تھا کوآپریٹو سے وہ انہوں نے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی پے بیک کرنے کے لیے، یا قسطیں یا پورا. وہ کافی ڈیو ہو چکا تھا ان کی طرف وہ. اور وہ ایک انسپیکٹر تھا جو ان کو گائے بگائے آتا جاتا رہتا تھا، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور کافی حالات جو تھے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے مالی لحاظ سے کہہ لیں. مشینوں کو سکریپ کر کے پھر تول کے جیسے بیچتے ہیں، وہ تول کے انہوں نے لوہے کے بھاؤ وہ بیچ دیا اور کارخانہ جو تھا وہ کرائے پہ دے دیا. ایک کس کو دیا یہ بھی پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ پھر وہ فین انڈسٹری لگی اور بہت اچھا رہا سلسلہ وہ بھی. مشن سکول سے کرتے کراتے پھر وہ ان کو وہاں پہ سرسید کالج میں جگہ مل گئی، وہاں پہ یہ انگلش کے پروفیسر. اب وہ جو انسپیکٹر تھا کوآپریٹو کا وہ
جب اس کو پیمنٹ نہیں ہوئی تو وہ کورٹ کیس ہو گیا. اب تاریخیں ہوتی تھیں ہر روز جانا آنا یہ وہ، تو اس میں میرا الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ کافی رول تھا، اور مجھے وہ اکثر ہر جگہ ساتھ رکھتے تھے. سارٹ آف کہہ لیں کہ جیسے ایک ایک دو گیارہ ہوتا ہے، ایک میں ان کا شاگرد بھی تھا، شاگرد رشید، اور باڈی گارڈ بھی کہہ لیں، اس لیے کہ وہ جب کورٹ میں جاتے تھے تو وہ لوگ جو تھے کوآپریٹو کے، وہ بڑے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، اور وہ سم ٹائم تھریٹ بھی کرتے تھے. اور ایکچولی وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الیکشن انہوں نے لڑا، تو وہ الیکشن میں پھر وہ گاؤں میں جو رنجش پیدا ہو جاتی ہے اپوننٹ کے ساتھ، تو وہ لوگ جو تھے وہ بھی وہ پھر بینک کو پش کرتے، وہ ساتھ پہ ایک گروپ بنا لیا انہوں نے، تو وہ بھی وہ کرتے تھے. لیکن وہ خیر الحمدللہ ہم بچا کے وہ سلسلہ چلتا رہا. تو میں ساتھ ہی رہتا تھا. میرا یہ تھا کہ وہ ان کو سب کو پتہ تھا، ایک تو والد صاحب پولیس میں تھے، دوسرا ویسے بھی پورا گاؤں ہمارا جو جٹ پلیوں کا تھا وہ، تو ایسے کو ہاتھ آرام سے نہیں ڈال سکتا تھا کہ وہ چلتا رہا. تاریخیں جو ہے وہ بھگتتا میں، بلکہ وہ تاریخیں جو تھیں وہ پھر آہستہ آہستہ کیس چلتا چلا تھا، وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ بھی میں جاتا رہا وہ تاریخیں بھگتنے کے لیے. اب مالی حالات جیسے میں نے عرض کیا وہ ایسے ہو گئے کہ پھر وہ سسٹم کا جو چلانا ہوتا ہے، وہ ایک بھینس رکھی ہوئی تھی ایک پروفیسر صاحب نے، وہ اس کا یعنی گھر کے دودھ کے لیے. اب اس کا چارہ جو تھا اس کا بھی ایک مسئلہ بن گیا کہ چارہ ہزار ہے، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے یا خریدنا پڑتا ہے یا کچھ بھی. تو وہ پروفیسر صاحب اتنے خود محنتی آدمی تھے کہ وہ مائنڈ نہیں کرتے تھے کہ وہ کیا لوگ کیا کہیں گے، یا تو وہ گھاس کاٹ کے بھینس کے لیے وہ چارہ تیار کر کے لاتے تھے. اور ظاہر ہے کہ میں چونکہ ان کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا تھا ہر جگہ، تو وہ میں گھاس کاٹنے میں بھی میں ان کی ہیلپ کیا کرتا تھا، جس کی بعد میں پھر وہ مسئلہ بھی بنا، یعنی وہ میرا ان کے ساتھ گھاس کاٹنا جو تھا وہ ایک گاؤں کی سیاست میں وہ پولیٹیسائز بھی ہوا کہ جی وہ چوئی صاحب کا جو بیٹا ہے وہ ان کے جو ہے نا وہ ملازموں کی طرح اپنے استاد کے ساتھ وہ کام کرتا. تو یہ ملازمت تو نہیں تھی، میں تو یعنی وہ کہتے ہیں نوکروں کی طرح نا، کہ بھائی وہ جیسے ہوتے ہیں. تو میں تو ایک انتہائی احترام اور عقیدت میں ان کے ساتھ کرتا تھا جو کچھ بھی، یا خدمت کہہ لیں. تو اگر آپ کا کوئی بڑا ایک کام کر رہا ہو، سپوز میرے والد صاحب برتن دھو رہے ہوں، تو میں پاس کھڑا ہو کے دیکھوں گا تو نہیں، میں بھی ساتھ دھوؤں گا، میں یا ان کو کہوں گا آپ بیٹھے میں دھوتا ہوں. تو میں اس طرح کی میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ تھی بات. اب ہوا یہ کہ وہ کیس آگے کرتے کراتے جو تھا وہ ایسا ہو گیا کہ کیا بتاؤں آپ کو کہ ان سے جان چھڑانی مشکل ہوگی، اتنا انہوں نے زچ کرنا شروع کر دیا. میں تو جو انہوں نے کوئی پیمنٹیں ان کو کی ہوئی تھی یا کچھ اس کی بھی کوئی رسیدیں وغیرہ نہیں تھی شاید ان کے پاس، یا زبانی دیتے رہے ان کے پاس، کیا اس وقت سلسلہ ہوتا تھا. تو ہم نے استاد شاگرد نے ایک پروگرام بنایا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر ان کی ایسی تیسی ان سے اب ایسے نبٹتے ہیں. تو ایک رسید تیار کی میں نے کہ یہ جو انسپیکٹر ہے اس نے اتنی پیمنٹ لے لی ہوئی ہے اور آگے خزانے میں جمع نہیں کروائی، اور وہ رسید تیار کر کے اس کے انسپیکٹر کے دستخط کر کے ہم نے، اور ساتھ میری وٹنس وہ تھی اس میں لکھ کے ہم نے وہ کورٹ میں جمع کرا دیا.
تو اس میں کوئی ایسی ایل ویل تو نہیں تھی، اس میں مسئلہ صرف یہ تھا کہ ٹائم گین کرنا تھا کہ چلے تھوڑا ٹائم ہم گین کر لیں اور تھوڑا ان کو سبق بھی سکھائیں ان کے ایٹیچیوڈ کا۔ تو اس سے کافی سال ہمارے گزر گئے، ہم نے کورٹ میں وہ جمع کرایا، اور وہ سب حیران ہوتے تھے کہ یار یہ اس کو کہتے تھے کہ انسپیکٹر صاحب یہ دستخط تو آپ کے ہی ہیں، یعنی اتنے جینون دستخط تھے وہ کہ یہ تو یہ آپ نے کیے ہوئے ہیں، پیمنٹ ریسیو کی ہوئی ہے آپ نے اس کے مطابق، تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے نہیں کی ہے۔ بہرحال وہ کرتے ہوئے اس کے بعد پھر کافی سال تو ہم نے گزار لیے، لیکن الٹیمیٹلی وہ جو کیس تھا وہ پروفیسر صاحب کے خلاف ہو گیا ہائی کورٹ سے، اور وہ کرکی کے آرڈر ہو گئے اور نیلامی کے آرڈر ہو گئے۔ اب یہ تھا بچانا تھا اس سے کہ اب یہ کیا کریں، اب یہ مرحلہ بہت ہی خوفناک ایک دم، اب اس کو رقم کا بندوبست کریں۔ اب رقم تو وہ ظاہر ہے کہ ہزاروں میں ہی ایک قرضہ تھا، اور ہزاروں میں ہی اس کا ظاہر ہے کہ وہ پلس سود مل ملا کے وہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا، بٹ سٹل وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی لاکھوں میں تھا، ہزاروں میں ہی تھا۔ لیکن اس وقت جو ہزاروں کی قیمت تھی، ویلیو تھی، وہ بھی بہت تھی، وہ ایسی نہیں تھی کہ جو آسانی سے بندوبست ہو سکے، بہت مشکل تھا۔ تو وہ پھر مشورہ کیا ہم نے کہ اب کیا کریں، اب کوئی سورس نہیں تھا ایسا۔ تو پھر میں نے آفر کیا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ میں پھر گیا اپنی، میری پھپھو ہوتی تھی جھام والا میں، تو میں ان کے پاس گیا، ریل پہ بیٹھا اور پہنچ گیا اور جا کے ان کو میں نے بتایا کہ ایسے والد صاحب نے بھیجا تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ آپ دیں، ایمرجنسی جو ہے نا پیسے چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا اس وقت کہ وہ ویریفائی کرتے کہ جی وہ، کیونکہ کوئی ٹیلی فون وغیرہ نہیں ہوتا تھا اس وقت، کسی شادی غمی پہ یا بندہ بھیجا جاتا تھا اور یا پھر خط لکھا جاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی۔ تو اللہ کا کرم ایسا ہوا، کرنا ایسا ہوا کہ وہ پیسوں کا بندوبست انہوں نے کر دیا جتنی ہماری ریکوائرمنٹ تھی، اور وہ میں لے کے آ گیا اور پیسے ہم نے جمع کروائے۔ اور اس میں پھر کچھ انہوں نے بھی ہیلپ کی، جن کو کارخانہ کرائے پہ دیا تھا، اور فین انڈسٹری لگی تھی جمیل نیشنل فین، تو ملک صاحب جو تھے وہ بڑے کوآپریٹیو اور بڑے بھلے آدمی تھے۔ ان کے ساتھ بعد میں ہمارا مزید کیا تعلق بنا یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اس خوشخبری کے ساتھ کہ وہ ہم نے پیمنٹ بینک کی کر دی اور وہاں سے ہم سرخرو ہو گئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔